السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم احادیث کی روشنی میں نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ بتانے کی کوشش کریں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ کون سی چیز نماز میں پڑھی جاتی ہے اور کب پڑھی جاتی ہے، کیا کیا پڑھنا ہے۔ وہ تمام چیزیں انشاءاللہ آگے ویڈیو میں بتائی جائے گی، لیکن ناظرین ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، انشاءاللہ نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ معلوم ہو جائے گا۔ دیکھیے ناظرین، نماز دین کا ایک اہم ترین رکن ہے، لیکن نماز کو کما حقہ پڑھنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ نماز کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار ثواب کی احادیث منقول ہیں، تو وہیں پر نماز کے صحیح ادا نہ کرنے پر اور صحیح انداز میں صحیح طریقے سے نہ پڑھنے پر بھی بڑی وعیدیں منقول ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اسی لیے ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے نماز درست کرنی چاہیے، اور کس طریقے سے پڑھنا چاہیے معلوم ہونا چاہیے، کیا کیا پڑھنا چاہیے، رکوع سجود وغیرہ کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آدمی بعض مرتبہ 60 سال 70 سال نماز پڑھتا ہے، لیکن نماز قبول نہیں ہوتی۔ پوچھا گیا تو فرمایا کہ رکوع سجود یعنی رکوع سجدہ وغیرہ نماز کے ارکان صحیح طریقے سے ادا نہیں کرنے کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نماز کو اس طرح پڑھو جیسے کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو۔ چلیے ناظرین، نماز کو سنت کے مطابق کیسے پڑھا جاتا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے اچھی طریقے سے وضو کریں گے۔ اچھی طریقے سے وضو کرنے سے نماز کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم وضو کریں گے، اور وضو کرنے کے بعد سب سے پہلے نیت ہمیں کرنی ہے کہ کون سی نماز ہم پڑھ رہے ہیں، فرض پڑھ رہے ہیں یا سنت پڑھ رہے ہیں، ظہر کی پڑھ رہے ہیں، عصر کی پڑھ رہے ہیں۔ ناظرین، اگر کوئی نیت کو زبان سے ادا کرنا چاہے تو اس طریقے سے ادا کر سکتے ہیں کہ میں آج کی فجر کی یا ظہر کی یا عصر کی یا مغرب کی یا عشاء کی 2 رکعت یا 3 رکعت یا 4 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ کے واسطے پیچھے اس امام کے ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد ناظرین، جب نماز کے لیے آدمی کھڑا ہو تو اس کی پاؤں کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے؟ تو اس کے پاؤں کی کیفیت اپنی طبعی حالت پر چھوڑ دیا جائے، یعنی اپنی طبعی حالت پر چھوڑ دیں، نہ زیادہ پھیلانے کی ضرورت ہے اور نہ اس کو بالکل ملانے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اب نماز کے لیے ہاتھ کہاں تک اٹھائیں؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کے بنگوٹھے کو کانوں کے لو تک لے کے جائیں، یعنی کانوں کا جو نرم گوشت ہے، جو لٹکا ہوا نرم گوشت ہے، وہاں تک لے جائیں، وہاں تک ہاتھ اٹھا کر کے ہاتھ باندھ لیں۔ اس کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ اٹھا کر، لیکن جب ہاتھ وہاں تک لے جائیں تو اس کے لیے دونوں ہاتھوں کو اس کی اپنی حالت پر چھوڑ دیں، اور اس کے ہاتھ جو ہوں قبلے کی طرف ہونی چاہیے، انگلیاں بھی تھوڑی قبلے کی طرف ہونی چاہیے۔ بعض لوگ پیچھے کی طرف ہاتھ کی انگلیاں کر دیتے ہیں، ہاتھ کو پیچھے کر دیتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ہاتھ کی انگلیاں اور ہاتھ پورا قبلے کی طرف، قبلے کی جانب ہونی چاہیے۔ ناظرین، جب ہم ہاتھوں کو کانوں کے لو تک اٹھائیں گے تو ہاتھوں کا رخ قبلے کی جانب ہونا چاہیے، اور ہماری نظر سجدے کی جگہ ہونی چاہیے۔ سجدے کی جگہ ہم نظر کو رکھیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے۔ ناظرین، جب اللہ اکبر کہیں تو اس میں استحضار ہونی چاہیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں ان چیزوں کا ترجمہ بھی یاد کر لیا جائے تو بہتر ہے، تاکہ استحضار ہو، اور ہم جو کہہ رہے ہیں اللہ سے ہم جو
کلام کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں اللہ کے سامنے، ہم کھڑے ہو کر کے کہہ رہے ہیں، تو کیا کہہ رہے ہیں اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہہ تو رہے ہیں لیکن کیا کہہ رہے ہیں، تو وہ ترجمہ بھی کر لینی چاہیے، یاد ہونی چاہیے ترجمہ بھی۔ تو اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا استحضار ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پھر ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ناظرین، ثنا کے بعد اعوذ باللہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ان کا بھی ترجمہ ہمیں آنا چاہیے ناظرین، کہ میں شروع کرتا ہوں، بسم اللہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد ناظرین سورہ فاتحہ پڑھیں گے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ناظرین، سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو قرآن کریم سے جو بھی صورت چھوٹی سی یاد ہو یا یاد نہیں ہے تو یاد کرنے کی کوشش کریں اور یاد کریں، اس میں سے جو بھی صورت آپ کو یاد ہو وہ آپ پڑھ لیں اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں۔ ناظرین، رکوع میں ہماری نظر پیر کے بنگوٹھے پر یا انگوٹھے پر جو بھی کہتے ہیں اس کے اوپر ہماری نظر ہونی چاہیے، اور ہمارا پچھلا حصہ اور پیٹھ دونوں برابر ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ پڑھیں، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، آپ کو اللہ جتنی توفیق دے آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد رکوع سے اٹھنے کی تسمیع پڑھیں، سمع اللہ لمن حمدہ۔ اس کے بعد پھر تحمید پڑھیں، ربنا لک الحمد، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں۔ لیکن ناظرین، سجدے میں جاتے وقت کسی چیز کا سہارا نہ لیں، یعنی گھٹنوں کو پکڑ کر کے یا پھر زمین کا سہارا لے کر کے زمین پہ ہاتھ ٹیک کر کے نہ جائیں۔ اگر کوئی مجبوری ہو، عذر ہو تو گنجائش ہے، ورنہ اگر کوئی مجبوری یا کوئی عذر نہ ہو تو ہاتھ کو چھوڑے ہوئے، بغیر ٹیک لگائے ہوئے، بغیر سہارا لیے ہوئے سیدھا سجدے میں چلے جائیں۔ ناظرین، سجدے میں دونوں ہاتھ کی کوہنیوں کو دونوں رانوں سے الگ رکھنا ہے اور نہ ہی زمین میں بچھانا ہے ہاتھوں کے کوہنیوں کو رانوں سے الگ رکھنا ہے، زمین سے بھی اٹھا کر رکھنا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سجدہ کرتے تھے کہ درمیان میں اتنا خلا رہتا تھا کہ بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ اس کے اندر سے پار ہو سکتا ہے۔ تو بہت سے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، یا تو پھر بچھا دیتے ہیں دونوں ہاتھ کو زمین میں، یا پھر کوہنیوں کو اپنے رانوں سے ملا کر کے دبا کر کے رکھتے ہیں۔ تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ نہ زمین پر، کوہنیاں نہ زمین پر ٹکے اور نہ ہی رانوں سے چپکے، دونوں تھوڑا الگ الگ رہیں، یعنی دونوں کے درمیان خلا ہونی چاہیے، اتنی کہ ایک بکری کا بچہ اس کے اندر سے جا سکے۔ اور سجدوں میں نظر ناک پر ہونی چاہیے۔ پھر
سجدے کی تسبیح پڑھیں۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ سے اٹھ کر قاعدہ میں بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد تشہد یا تحیات پڑھیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ، ناظرین اللہ میں شہادت کی انگلی اٹھائیں گے، الا اللہ میں نیچے کر دیں گے، اور جب شہادت کی انگلی اٹھائیں گے تو نہ بہت زیادہ اٹھانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی بہت زیادہ کم، اتنا اٹھائیں کہ انگلی کا رخ قبلے کی جانب ہو جائے، بہت زیادہ بھی نہیں اور بہت کم بھی نہیں، اتنا کہ قبلے کی جانب شہادت کی انگلی کا رخ ہو جائے، اتنا کافی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد درود شریف پڑھیں، درود ابراہیم۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ناظرین، سجدے کی حالت میں اور قاعدے کی حالت میں یعنی بیٹھنے کی حالت میں پیروں کو کھڑا رکھیں۔ قاعدہ میں بیٹھنے کی حالت میں نظر گود پر ہونی چاہیے، یعنی گود میں دیکھنا چاہیے، اور ہاتھ رانوں کے اوپر اپنی طبعی حالت پر چھوڑ دینا چاہیے، یعنی اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دینا چاہیے ہاتھوں کو۔ ناظرین، درود شریف کے بعد کوئی قرآن و حدیث کی دعا پڑھیں یا پھر یہ دعا پڑھیں: اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحیم۔ اس کے بعد دونوں طرف سلام پھیر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز کے بعد کی دعا: اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔